سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ انتہائی قابل صد احترام
محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نمل سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال میں دعا ہے کہ اللہ محض اپنے فضل و احسان سے مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر اس پہ ڈٹ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ دن قیامت کے انبیاء، اولیاء، شہداء، حق گو علماء، قرآن مجید کے سچے حافظ، نابالغ فوت ہو جانے والی اولاد، قرآن، یہ سب دن قیامت کے شفاعت کریں گے۔ عقیدہ شفاعت اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، لیکن اس کے اندر سب سے بنیادی بات وہ یہ ہے کہ شفاعت کرے گا بھی وہ جس کا عقیدہ خالص ہوگا، اور شفاعت ہوگی بھی اس کے لیے جس کا عقیدہ خالص ہوگا۔ مشرک شفاعت کر بھی نہیں سکتا، مشرک کی شفاعت ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ مشرک کے نہ بخشنے کا تو اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے۔ ہاں، بعض لوگ ہوں گے عقیدے کے ٹھیک، ہیں توحیدی، لیکن وہ اعمال میں کھوٹے تھے، سود خور تھے اور کئی گناہ کرتے رہے، تو قیامت کے دن اللہ کے یہ نبی، اللہ کے یہ ولی، حق گو علماء، سچے قرآن کے قاری، یہ ان گناہگار توحیدیوں کی شفاعت کریں گے۔ مشرک کی کوئی شفاعت نہیں۔ بہرحال ایک لمبا مضمون ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ جیسے ہی آپ نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تو ہی کرے گا۔ کیا سوال تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ میں سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی، میرا سوال یہ ہے، من اسعد الناس، کون سے لوگ سعادت مند ہیں، کون سے لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں، کون سے لوگ مستحق ہیں، کون سے لوگ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ کے نبی جن کی قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے، جن کی قیامت کے دن آپ سفارشیں کریں گے، اللہ کے دربار میں شفاعت کر کے، سفارش کر کے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو جہنم سے چھڑا لیں گے، اللہ کے غضب اور قہر سے بچا لیں گے۔ اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح نا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح نا، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا،
بڑا عجیب جواب دیا، خیال کیجئے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نمازیں پڑھیں گے میں ان کی شفاعت کروں گا، روزے رکھیں گے ان کی شفاعت کروں گا، حج کریں گے ان کی شفاعت کروں گا، زکوٰۃ دیں گے ان کی شفاعت کروں گا، خیرات صدقات کریں گے ان کی شفاعت کروں گا، یہ نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ یہ ممکن ہے بلکہ واقع ہے، لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی مومن نہیں ہوتے، روزے رکھتے بھی ہیں لیکن مومن نہیں ہوتے، حج کرتے بھی ہیں لیکن مومن نہیں ہوتے، زکاتیں دیتے بھی ہیں لیکن مومن نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان دل کی چیز ہے، ایمان عقیدے کا نام ہے، ایمان عقیدے کے شرک سے خالص اور پاک ہونے کا نام ہے۔ مکے والے نماز پڑھتے تھے لیکن نماز کے باوجود کافر کے کافر تھے، مکے والے روزے رکھتے تھے لیکن روزے رکھنے کے باوجود کافر کے کافر تھے، مکے والے حج کرتے تھے لیکن حج کرنے کے باوجود کافر کے کافر تھے، منافق نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، میٹھے میٹھے غزوات کے اندر بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہتے کہ نماز پڑھنے والوں کی شفاعت کروں گا، روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کروں گا، حج کرنے والوں کی شفاعت کروں گا، تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا۔ کیوں؟ کئی حاجی ہونے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، کئی نمازی ہونے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، کئی روزے دار ہونے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صرف ایک نبی آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اگلے سارے نبی بھی جمع ہو جائیں، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھی کھڑے ہو جائیں، سارے ولی بھی کھڑے ہو جائیں، سارے فرشتے بھی کھڑے ہو جائیں، سارے نمازی حاجی بھی کھڑے ہو جائیں، سارے پیر فقیر بھی کھڑے ہو جائیں، سارے مل کے اللہ کے دربار میں اپیل کریں، ریٹ کریں، احتجاج کریں، دھرنا دے دیں، اللہ ایک مشرک کو جہنم سے نکال کے جنت لے جا، اللہ کہتا ہے ساروں کی ریٹ تو رد کر دوں گا لیکن کسی مشرک کو اپنی جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ، اس لیے آپ علیہ السلام سے سوال ہوا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیے نا قیامت کے دن آپ کی شفاعت کسے ملے گی؟ جواب سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، فرمایا او ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت اسے ملے گی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے اپنے دل سے خالص کر کے لا الہ الا اللہ کو مان لیا، اس کو میری شفاعت ملے گی۔ اللہ، خیال کیجئے، یہ نہیں فرمایا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، کیونکہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت ہیں، زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ دل سے کہا جائے۔ اب دل سے کیسے کہا جائے؟ آج کئی لوگ دل سے کہتے ہیں لائٹیں بند کر دو جی، ہو یہ نہیں، دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھ،
اور دل سے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے ماننا، دل سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہو میرے امتیو، اگر قیامت کے دن میری شفاعت کے تم طلبگار ہو تو پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہوگا، پھر سمجھ کے دل سے اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس لیے خیال کیجئے گا، فرمایا من قال لا الہ، آج تو ہم نے یہ رٹا لگایا ہوا ہے ہر کلمہ گو جنت جائے گا، غلط بات ہے۔ کلمہ تو عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا، مدینے میں جتنے منافق تھے وہ سارے کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے مدینے میں منافق، لیکن قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں او میرے نبی کے صحابہ سن لو، او میرے بندو سن لو، وَمِنَ النَّاسِ کئی لوگ ایسے بھی ہیں، من یقولو جو زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے تو کلمے پڑھتے ہیں، زبان سے تو وہ کلمے پڑھتے ہیں، لیکن میرا اعلان سن لو وما ہم بمؤمنین، میرے کاغذوں میں ان کے دلوں میں ایمان کی رتی بھی موجود کوئی نہیں، اس لیے کہ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ ایمان نام ہے پہلے کلمے کو سمجھ، پھر اس کلمے کو دل سے مان، اس کا نام ایمان ہے۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا قلت لا الہ الا اللہ، جب تو لا الہ الا اللہ کہنے لگے فقل اولا بقلبک ثم بلسانک، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر جب تو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہے تو پہلے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھ، پھر زبان سے پڑھ، پھر زبان سے پڑھ۔ آج کل تو ہم زبانی جمع خرچ کو کافی سمجھتے ہیں۔ میں پھر خلاصہ ذکر کر کے آگے نکلتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا۔ اب دل سے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کے بڑے معنی ہیں، لیکن آج ہم صرف لا الہ الا اللہ کے 3 معنی پڑھیں گے، سبحان اللہ، اور پھر اس پہ وہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام والا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ سارے نبی آئے یہی لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، مطلب کیا ہے اس کا؟ قولوا لا الہ، او لوگو دل سے کہہ دو لا الہ، جو چیز پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، جو چیز گم ہو جائے، جو چیز غائب ہو جائے، لا الہ، گم شدہ چیز کے حال کو جاننے والا کوئی نہیں الا اللہ، صرف اور صرف اکیلا کون ہے؟ لا الہ پہلا معنی جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس گم شدہ چیز کے حال کو جاننے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ، مگر صرف اللہ ہے۔
تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا نکلا؟ جو چیز گم ہو جائے، جو چیز پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن گم شدہ چیزوں کے حال جاننے والے کوئی نہیں، پردوں کی اوٹوں کے پیچھے کے حالات کو دیکھنے والے کوئی نہیں، پردوں کی اوٹوں کے پیچھے کے حالات کو دیکھنے والا بھی ہے تو اکیلا اللہ ہے، گم ہو جانے والی چیز کے حال کو جاننے والا بھی ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ اب معنی کیا بنا؟ لا الہ الا اللہ، جو چیز گم ہو جائے اس کے حال کو کوئی پیغمبر نہیں جانتا، اس کے حال کو کوئی ولی نہیں جانتا، اس کے حال کو کوئی پیر نہیں جانتا، اس کے حال کو کوئی جن نہیں جانتا، اس کے حال کو کوئی فرشتہ نہیں جانتا، اس کے حال کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا الا اللہ، مگر صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا معنی لا الہ الا اللہ، لا عالم الغیب الا اللہ، جو چیز غیب ہو، لا عالم الغیب، کوئی عالم الغیب نہیں، نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں، فاروق اعظم اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں، کوئی صحابی عالم الغیب نہیں، حسنین کریمین عالم الغیب نہیں، بی بی فاطمہ الزہرا عالم الغیب نہیں، ازواج مطہرات عالم الغیب نہیں، کوئی نبی عالم الغیب نہیں، حتیٰ کہ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ میں یہ بات ہمیشہ ذکر کیا کرتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں نبی عالم الغیب نہیں، ولی عالم الغیب نہیں، پیر عالم الغیب نہیں، تو شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو نا جی یہ نبیوں کی گستاخی کر رہے ہیں، ولیوں کی بے ادبی کر رہے ہیں، کہتے ہیں نبی ولی عالم الغیب نہیں۔ خیال کرنا میرے عزیز، جس کے دل میں کسی نبی کے متعلق رائی کے دانے کے برابر بھی بے ادبی ہو، وہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں ہو سکتا، وہ خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے، کتے سے بھی گیا گزرا ہے، اسی طرح ولیوں کا بے ادب مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن خیال کر، جس طرح نبیوں کا ادب کرنا کفر ہے، اللہ اکبر، بے ادبی کرنا کفر ہے، جس طرح ولیوں کی بے ادبی کرنا کفر ہے، اس طرح اللہ کی بے ادبی بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ کی بے ادبی کیا ہے؟ اللہ والی شان جب کسی اور کو دو گے تو یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ نبیوں کے پاس علم موجود، ولیوں کے پاس علم موجود، پیروں کے پاس علم موجود، سارے نبیوں سے زیادہ علم میرے اور آپ کے نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن وہ علم ہے، علم غیب نہیں، اس لیے کہ علم غیب صرف کس کی شان ہے؟ آؤ اب قرآن دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے لا الہ الا اللہ کے دو معنی سمجھنے ہیں۔ پہلا معنی، جو چیز گم ہو جائے اس کے حال کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا معنی، غیب دان اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اور جی گاڑی گم ہو گئی ہے،
گھر میں چوری ہو گئی ہے، گائے بکری گم ہو گئی ہے، اور جی حساب کتاب کرواؤ، حساب کتاب کرواؤ۔ پھر پیر صاحب کو لایا جاتا ہے، وہ حساب کتاب کرتا ہے اور کہتا ہے، کوئی بھاگنے والا ہو تو کہتا ہے بھاگنے والا تیرا بیٹا بھائی کراچی گیا ہوگا، کیونکہ سب کو پتا ہے بھگوڑے یا لاہور جاتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں۔ معاشرے میں نفرتیں، گھروں اور برادریوں میں لڑائیاں دشمنیاں بن جاتی ہیں اس ظالم کے اس ظلم کی وجہ سے۔ لیکن آؤ نہ قرآن کی طرف، قرآن جڑ پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو چیز گم ہو جائے، چوری ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو تیرے رب کے سوا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ذرا سمجھانا، ذرا واقعہ سنانا۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، رواں دوائیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندے بھی تابع تھے، جنات بھی تابع تھے، ہوائیں بھی تابع تھیں۔ ہواؤں کو آرڈر کرتے فلاں علاقے جانا ہے، ہوائیں سلیمان علیہ السلام کو تخت کو اڑا کے اس علاقے میں چلی جاتی۔ صبح کے وقت میں 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا، شام کے وقت میں بھی 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا۔ اتنا شانوں والا پیغمبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، ایک ویرانے میں پڑاؤ کیا، ویرانے کے اندر پڑاؤ کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ پانی کوئی نہیں، پانی کی تلاش ہوئی، پانی کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے نظر پھیری، کہیں ہدہد ہو تو ہدہد سے کام لے لیں، کیونکہ ہدہد کے اندر، اس ہدہد پرندے کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ زمین کے اوپر چونچ مارتا ہے، اور چونچ مار کے اسے اندازہ لگ جاتا ہے کہ کتنا نیچے جا کے پانی نکلے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اس ہدہد کی اس صلاحیت کا پتہ چلا، سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھی اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا۔ اب جس علاقے میں جاتے ہیں پانی نہیں ہوتا، ہدہد کو کہتے ہیں ذرا چونچ مار، پتہ لگا پانی کتنا نیچے ہے۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کو اپنی بولی میں بتا دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جنات کو لگا دیتے ہیں، جلدی کرو یہاں کنواں بناؤ، پانی کا بندوبست کرو۔ آج ہدہد کو سلیمان علیہ السلام کی نظریں تلاش کر رہی ہیں، سلیمان علیہ السلام کی نظریں ہدہد کو دیکھ رہی ہیں، ہدہد موجود کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا ہدہد کسی دیوار کے پیچھے ہوگا، لشکر کے پچھلے حصے میں ہوگا، کسی پردے اوٹ میں ہوگا، لیکن نظر نہ آیا۔ ساتھیوں سے کہا پتہ کرو اے ہدہد کدھر ہے۔ ہدہد کی تلاش شروع ہو گئی، پتہ چلا ہدہد لشکر میں موجود ہی کوئی نہیں۔
ہدہد غیر حاضر ہے، ہدہد غائب ہے، ہدہد گم شدہ ہے، پردوں کی اوٹ میں ہے۔ خیال کیجئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے لَأُعَذِّبَنَّهُ عذابًا شدیدًا، آنے دو اسے، اس نے بغیر اطلاع کے، بغیر بتائے غیر حاضری کی ہے، پتہ نہیں کدھر گیا ہوا ہے، آنے دو اسے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کیا سزا دیں گے؟ اس کے پر اتار کے اسے دھوپ کے اندر ڈال دیا جائے گا تاکہ اسے سزا مل جائے۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ ساتھ کھڑے سلیمان علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے حضرت کیا ہدہد کے لیے گنجائش کوئی نہیں، چھوٹ کوئی نہیں؟ فرمایا اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر ہدہد نے اپنے غیر حاضر ہونے کی، اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ بیان کی تو پھر اسے چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ خیال کیجئے گا، مسئلہ سمجھو۔ پہلا، سلیمان علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن ہدہد غائب ہے۔ ہدہد تو بلقیس کے علاقے میں اڑانے بھر رہا ہے، ادھر سلیمان علیہ السلام اس پہ غصہ ہو رہے ہیں۔ آنے دو سے سزا دوں گا، آنے دو سے ذبح کر دوں گا۔ ہے اللہ کا پیغمبر، ہدہد غائب ہو گیا، ہدہد دور چلا گیا نظروں سے۔ جب ہدہد پیغمبر کی نظروں سے دور چلا گیا ہے، پیغمبر کے احاطہ علم سے دور چلا گیا ہے، پیغمبر کو ہدہد کے حالات کا پتہ کوئی نہیں، اس لیے تو پیغمبر کہتا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ۔ اگر پیغمبر کو اس پرندے کے حال کا پتہ ہوتا کہ وہ پرندہ اس وقت فلاں علاقے میں اڑان بھر رہا ہے، ادھر سے لوٹ کے آئے گا میرے پاس، مجھے آ کے بتائے گا اس علاقے میں ایک عورت بادشاہ ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اگر پیغمبر کو ان سارے حالات کا پتہ ہوتا، پیغمبر کبھی بھی نہ کہتا کہ میں اسے سزا دوں گا، پیغمبر کبھی بھی نہ کہتا کہ میں اسے ذبح کروں گا۔ معلوم ہوا جو چیز پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، جو چیز گم ہو جائے، جو چیز غائب ہو جائے، جو چیز نظروں سے دور چلی جائے، اس کے حال کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ خیال کیجئے گا، میں ایک اور مقام ذکر کرنے لگا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ کوئی چیز گم ہو گئی، چوری ڈکیتی ہو گئی، لوگ جاتے ہیں ان ظالموں کے پاس، عاملوں کے پاس نہیں، ظالموں کے پاس۔ ظالم ہیں، لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں، ایمان بھی لوٹتے ہیں اور سکون بھی لوٹتے ہیں، آپس میں بھائیوں کو لڑا دیتے ہیں، آپس میں برادریوں کو لڑا دیتے ہیں۔ کوئی ہو نا اللہ والا اور کسی عامل سے حساب لگوائے کہ میری چیز کس نے چوری کی ہے، اور اسے کہے اگر تیری یہ بات غلط ہوئی تو تیرے سر میں گولی ماروں گا، عامل پورا ملک ہی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے تعویذ کیا، لوگوں کو تعویذ دیتے تھے اور کہتے تھے میرے تعویذ کی گارنٹی ہے، جو بندہ یہ تعویذ پہنے گا اس کو گولی نہیں لگے گی۔ عجیب تعویذ ہے۔ چلا گیا کوئی توحیدی فقیر، اس نے کہا پیر صاحب تعویذ کی قیمت کتنی ہے؟ پیر صاحب نے کہا تعویذ کی قیمت جو ہے وہ 200-300 روپیہ۔ اس نے کہا یہ 1000 روپیہ رکھو اور ایک تعویذ بناؤ، 1000 روپیہ پورا۔
پیر صاحب نے تعویذ لکھا، 1000 روپے لے لیا، اس نے کہا اچھا اب اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈالو۔ پیر صاحب نے کہا میں کیوں اپنے گلے میں ڈالوں؟ اس نے کہا آپ اپنے گلے میں ڈالو، میں گولی چلاتا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو تعویذ ٹھیک ہے، آپ نہ بچے تو تعویذ ٹھیک نہیں ہے، آپ پہ تجربہ کرتا ہوں۔ پیر صاحب کہنے لگے یہ تعویذ دوسروں کو تو بچاتا ہے لیکن مجھے نہیں بچاتا۔ آج لٹ رہے ہیں ہم، اس لیے خیال کیجئے گا جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اغوا ہو جائے، چوری ہو جائے، اس کے حال کو میرے رب کے سوا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آؤ ذرا اللہ کا قرآن دیکھو، اللہ کے نبی ہے، نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اللہ کا پیغمبر، خود بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنا بیٹا نام یوسف ہے، بیٹا یعقوب علیہ السلام کا اغوا ہو گیا۔ اغوا کرنے والے بھی بار کے بندے نہیں، اپنے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف اغوا ہو گیا، یوسف کو بھائیوں نے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ 3 دن تک یوسف کنویں میں رہا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ کوئی نہ چلا۔ وہاں سے یوسف مصر کی منڈی میں پہنچا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہ چلا۔ وہاں سے یوسف عزیز مصر کے بنگلے میں پہنچا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہ چلا۔ وہاں سے یوسف جیل میں پہنچا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہ چلا۔ وہاں سے یوسف وزیر خزانہ بن گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہ چلا۔ وہاں سے یوسف نے غلہ بھیجا، یعقوب علیہ السلام وہ غلہ کھا بھی رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ یہ غلہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں، میرا لال یوسف ہے۔ پتہ تو چلا کہ مصر کے اندر ایک نیک وزیر خزانہ ہے، بڑا اچھا وزیر خزانہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ وزیر خزانہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا لال یوسف ہے۔ اللہ اکبر، خیال کیجئے گا، قرآن کہتا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ لوگو، پیغمبر کا بیٹا گم ہو گیا ہے، بیٹے کا نام یوسف ہے۔ کتنا عرصہ گم ہے؟ 40 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 40 سال گزر گئے۔ پیغمبر کو اپنے بیٹے کا پتہ چلا نہیں چلا۔ آج تو ہمارے پاس کیا ہے، کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب وہ لوٹا پھیر کے بتاتے ہیں، لوٹا پھیر کے۔ فلاں پیر صاحب وہ قمیض سونگ کے بتاتے ہیں، سونگ کے بتاتے ہیں کہ کدھر گیا ہوگا۔ فلاں پیر صاحب وہ کہتے ہیں چھوٹے بچے لے آؤ، ان چھوٹے بچوں کے ناخنوں پہ سیاہی لگا کے حساب کتاب کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسئلہ سمجھو، ساری دنیا کے پیر نبی کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نبی کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی کو جب اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہیں چلا تو کسی پیر کو بھی تیرے مال کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اچھا چلو آسان کرو، یوسف ساری قمیضیں ساتھ لے گیا تھا؟ یوسف کی قمیضیں گھر میں نہیں تھی؟ کیا یعقوب علیہ السلام کے گھر میں لوٹا شریف نہیں تھا؟ کیا یعقوب علیہ السلام کے گھر میں چھوٹے بچے نہیں تھے؟ یہ سارا ایمان پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے، خیال کیجئے گا۔
40 سال گزر گئے، یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ کا پیغمبر روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ اس لیے رو رہا ہے اللہ کا پیغمبر، اللہ کا لال گم ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کا لال گم ہو گیا، یوسف گم ہو گیا، لیکن پیغمبر کو اپنے گم شدہ بیٹے کے حال کا پتہ نہ چلا۔ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا لوگوں، جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک اور غزوہ ہے، غزوے سے نبی علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ ہیں۔ ایک مقام پہ پڑاؤ ہوا، ایک مقام کے اوپر پڑاؤ ہوا، قافلہ ٹھہر گیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے گلے میں ہار تھا، وہ گر گیا، گم ہو گیا۔ ہار کو تلاش کیا گیا، نبی علیہ السلام بھی ہار کو تلاش کر رہے ہیں، صحابہ بھی ہار کو تلاش کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ شان والا نبی کوئی نہیں، اور صحابہ سے زیادہ شان والا ولی کوئی نہیں۔ سارے ہار کو تلاش کر رہے ہیں، نبی بھی ہار کو تلاش کر رہا ہے، ولی بھی ہار کو تلاش کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا نبی بھی تلاش کرنے والا، ولی بھی تلاش کرنے والا، اس ہار کے حال کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ سارے تلاش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز قضا ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا بابا آیا، ولیوں کا سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بابا آیا اور میری کوکھ کے اندر زور سے ہاتھ مارا، عائشہ تیرا ہار گم نہ ہوتا تو سب کی نماز میں دیر نہ ہوتی، سارے مسلمانوں کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، سارے کو اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ہر کام میں خیر ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز نہیں قضا ہوگی، پانی نہیں ملتا تو فتیمموا، تیمم کرو، پاک مٹی لے لو، 2 ضربیں لو، ایک دفعہ ہاتھ مارو، مٹی جھاڑ کے چہرے پہ مار دو، پھر زمین پہ ہاتھ مارو، مٹی جھاڑ کے اپنی کونیوں پہ مار دو، تم اپنے بدن کو مٹی سے مل دو، میں اللہ تمہارے بدن کو پاک کر دوں گا، پڑھو نماز۔ اس لیے خیال کیجئے گا جو چیز گم ہو جائے اس کے حال کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اکیلا کون ہے؟ اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، وہاں میں نے یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ پیغمبر کا بیٹا گم ہو گیا، پیغمبر کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہ چلا، پتہ تب چلا جب خبر کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ خیال کیجئے گا۔ تو وہاں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا شاہ صاحب میں بھی اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ۔ کہنے لگا واقعہ یہ ہوا کہ میں نے بیل رکھا ہوا تھا بڑے شوق سے، بیل، میرا بیل کسی نے چوری کر لیا۔ میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا ہمارے پیر صاحب حساب کتاب کرتے ہیں اور پتھر پہ لکیر ہے، بڑا پکا حساب کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، حساب کتاب کروا لیتے ہیں۔
میں چلا گیا اس کے پیر کے پاس. پیر صاحب نے حساب کتاب کیا اور کہا کچھ دن بعد آنا. کچھ دن گزر گئے، میں پھر گیا، پھر کچھ نہ کچھ میں نے شکرانہ نذرانہ دیا، فرمایا کچھ دن بعد آنا. میں تیسری دفعہ گیا، اندر سے مجھے شک پڑ گیا، بات سمجھ آ گئی کہ میرا بیل پیر صاحب نے تو چوری نہیں کیا، تو پیر صاحب کو کیسے پتا؟ بیل جس نے چوری کیا ہے اس بیل کے حال کو یا تو چور جانے یا اس بیل کے حال کو کون جانے؟ اللہ جانے. پیر صاحب کو کیسے پتا؟ میرے دل کے اندر یہ ڈاؤٹ آ گیا. تیسری دفعہ جب میں گیا، رات کا وقت تھا، پیر صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے کیا کیا؟ پیر صاحب کا ایک جوتا اٹھا لیا اور اس جوتے کو اپنی بغل میں چادر کے نیچے چھپا لیا. اب پیر صاحب کا جوتا میری بغل میں. مجلس ختم ہوئی، پیر صاحب کے اندر کہ کدھر گیا میرا جوتا؟ پیر بھی جوتا تلاش کر رہا ہے، مرید بھی جوتے تلاش کر رہے ہیں، کسی کو جوتے کا پتہ نہ چلا. کہتا ہے میں نے جوتا نکالا بغل سے. میں نے کہا پیر صاحب آپ کو اپنے جوتے کے حال کا نہیں پتا تو میرے بیل کے حال کا پتہ کیسے لگائیں گے؟ اس لیے خیال کرو، لا الہ الا اللہ. اگر نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہتا ہے، خیال کر، لا الہ الا اللہ کو سمجھ لے. لا الہ الا اللہ کو سمجھے بغیر میں اور تو اللہ کے سچے بندے بھی نہیں بن سکتے، میں اور تو نبی علیہ السلام کے سچے امتی بھی نہیں بن سکتے، میں اور تو جنت کے مستحق بھی نہیں بن سکتے. اس لیے لا الہ الا اللہ کا معنی پہلا یہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو جاننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی ادھر ہی کھڑے تھے، مجلس برخاست نہیں ہوئی. ایک دم وہ پرندہ آ گیا، ہدہد. اس پرندے نے آ کے لینڈ کیا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کے وہ پرندہ بیٹھ گیا. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کے پرندہ بیٹھ گیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ پرندہ آ گیا. آتے ہی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، او ہدہد تو بتائے بغیر کدھر گیا تھا؟ کیوں تو غیر حاضر تھا؟ غیر حاضری کی وجہ بیان کر. اے میرے عزیز خیال کرنا ذرا. اب ایک جملہ ہدہد نے بولا، اللہ اکبر، جملہ بولا ہدہد نے، ہے پرندہ. اللہ کو ہدہد پرندے کا وہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہدہد کی بات کو قرآن بنا دیا. کیا کہا اس پرندے نے؟ پیغمبر کے سامنے بیٹھا ہے وہ پرندہ، ہے چھوٹی سی چیز لیکن بات بہت بڑی کر گیا. پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، آپ بڑے بادشاہ بھی ہیں، ہوائیں بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں، جن بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں، پرندے بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں. ناراض نہ ہونا اللہ کے نبی. میں پرندہ ایک بات کرنے لگا ہوں. کیا بات کرنے لگا ہے پرندہ؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، احطّ بما لم تحط به، احطّ بما لم تحط به. اے اللہ کے نبی، میں پرندے کو ایک ایسی بات کا پتہ چلا ہے
لم تحط بھی، جس بات کا آپ کو بھی پتا کوئی نہیں، عالم تم عالم تعلم ہوں، میں ایسی بات کو جان کے آیا ہوں جس بات کو آپ بھی نہیں جانتے۔ خیال کرنا، پرندے کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، سب کچھ جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ہر کسی کے حال کو جاننے والا، ہر کسی کی ہر وقت سننے والا، ہر کسی کو ہر وقت دیکھنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے میرے عزیز۔ پرندہ کہتا ہے حتّو بما لم تحط بھی، اے اللہ کے نبی میں آج اڑان بھرتے بھرتے اڑان بھرتے بھرتے ایک ایسے علاقے میں گیا جس علاقے میں آج تک آپ کا جانا نہ ہوا، ایک ایسے علاقے میں گیا جہاں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، ایک ایسے علاقے میں گیا یسجدون للشمس، وہاں کے لوگ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو اللہ زمین سے سبزے اگاتا ہے، جو اللہ زمین سے فصلیں اگاتا ہے، جو اللہ زمین سے پھل پھول اگاتا ہے، جو اللہ زمین سے سونا چاندی نکال کے دیتا ہے، جو اللہ زمین سے دھاتیں نکال کے دیتا ہے، اس اللہ کو سجدے نہیں کرتے۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کے نبی وہاں کے لوگوں میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ ان کی حکمران عورت ہے، دوسری خرابی یہ ہے وہ عقیدے کے بھی فارغ ہیں، سجدے اللہ کو نہیں کرتے، سجدے سورج کو کرتے ہیں۔ یسجدون للشمس من دون اللہ۔ اے میرے عزیز، چلتے چلتے لا الہ الا اللہ کا دوسرا معنی سمجھ جا ذرا۔ لا الہ الا اللہ، لا عالم الغیب الا اللہ، عالم الغیب کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں الا اللہ۔ علم غیب کی شان رکھنے والا اکیلا کون ہے؟ اس کے سوا کوئی نہیں۔ میری عادت ہے میں سادی بات کیا کرتا ہوں، پیغمبر اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں۔ اگر پیغمبر غیب دان ہوتے، آدم علیہ السلام اس درخت کو کبھی بھی استعمال نہ کرتے، پہلے سے پتا ہوتا اللہ جنت سے زمین پہ اتار دے گا۔ اگر پیغمبر غیب دان ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعونی کو کبھی بھی مکہ نہ مارتے، پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ بندہ مر جائے گا۔ اگر پیغمبر غیب دان ہوتے، حضرت یونس علیہ السلام کبھی بھی کشتی میں سوار نہ ہوتے، پہلے پتا چل جاتا میں دوسرے کنارے نہیں جاؤں گا، مچھلی کے پیٹ میں چلا جاؤں گا۔ اگر پیغمبر غیب دان ہوتے، خیال کرنا، اگر پیغمبر غیب دان ہوتے، آمنہ کے لال، سارے نبیوں کے سردار، نبی بے مثال، صاحب قرآن، صاحب معراج، محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ، اونچا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان سے یہ اعلان نہ کرتے۔ سورت کا نام سورہ انعام ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ سورت کا نام سورہ انعام ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ رب بھی سچا، رب کا قرآن بھی سچا، نبی بھی سچا، یہ اعلان بھی سچا۔ میرے عزیز دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللہ۔ لوگوں سبحان اللہ، آج مسلمان قرآن سے دور ہے۔ خدا کی قسم آج ہماری پستی، رسوائی، ذلت
کی واحد وجہ ہے کہ آج مسلمان قرآن سے دور ہے۔ لیکن خیال کرنا، ہمیں بھی واقعات یاد ہیں، ہمیں بھی بڑی گپیں یاد ہیں، ہمیں بھی بڑے قصے یاد ہیں، ہمیں بھی بڑے شعر یاد ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں لوگوں شعروں کو چھوڑو، گپوں کو چھوڑو، قصوں کو چھوڑو، واقعات کو چھوڑو، آؤ اللہ کا قرآن سنو۔ اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ اعلان کرواتا ہے، کل میرا پیغمبر اعلان کر، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں بلکہ اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، ولا عالم الغیبہ ولا عالم الغیبہ، سبحان اللہ، اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، نبی بھی سچا، ولا عالم الغیبہ، میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، فاطمہ کا بابا ضرور ہوں، حسنین کا نانا ضرور ہوں، صحابہ کا مرشد ضرور ہوں، شفاعت کرنے والا ضرور ہوں، لیکن لا عالم الغیب، غیب جاننا یہ میری شان نہیں بلکہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آگے آگے نبی علیہ السلام ہیں، نبی علیہ السلام کے ارد گرد نبی علیہ السلام کے دیوانے پروانے صحابہ ہیں، اور پیچھے ذرا فاصلے پہ منافقین، عبداللہ ابن ابی پارٹی وہ علیحدہ آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اپنے یاروں سے کہتا ہے، اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے، لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یارو اس طرح کرتے ہیں، مدینے سے نبی علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو نکالتے ہیں، یہ واپس جائیں مکہ، یہ تو ہمارا ہے مدینہ۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ بکواس کیا۔ خیال کیجئے گا، وہاں ایک چھوٹا سا نبی علیہ السلام کا صحابی کھڑا ہے، منافقوں کے ساتھ چلتا چلتا آ رہا تھا، وہ چھوٹا صحابی سمجھ رہا تھا شاید یہ بھی نبی علیہ السلام کے سچے مرید ہیں۔ وہ چھوٹا سا صحابی ہے، نام زید بن ارقم ہے، وہ بھی ان کے ساتھ چلتا چلتا آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی عبداللہ ابن ابی نے نبی علیہ السلام کے خلاف یہ بکواس کی، وہ چھوٹا سا صحابی تڑپ کے رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ وہ زید بن ارقم اپنے گھر آ کے کہتے اپنے بابا سے، بابا جی وہ عبداللہ ابن ابی جو ہے ظالم، اس نے آج میرے مرشد آمنہ کے لال کے خلاف بکواس کی ہے، میں جاتا ہوں نبی علیہ السلام کو شکایت کرتا ہوں۔ بابا کہتا بیٹا شکایت نہ لگا۔ بابا کیوں؟ فرمایا بیٹا شکایت نہ لگا، عبداللہ ابن ابی آ کے قسمیں اٹھائے گا، قرآن اٹھائے گا، اللہ کا نبی اس کی بات پہ یقین کر جائے گا، اور تو سچا ہونے کے باوجود جھوٹا ہو جائے گا۔ لیکن زید بن ارقم سے رہا نہ گیا۔ زید بن ارقم آ گیا نبی علیہ السلام کی مجلس میں، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب غزوے سے ہم لوٹ رہے تھے، عبداللہ ابن ابی نے آپ کے اور صحابہ کے خلاف یہ بک بک کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ عبداللہ ابن ابی کو۔ آ گئے عبداللہ ابن ابی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن ابی یہ بچہ تیرے خلاف یہ بات کر رہا ہے، آج تم نے یہ باتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن ابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی نبی میری سفید داڑھی، قرآن اٹھا لیا، اللہ کے نبی میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، اللہ کے نبی میں نے یہ بات نہیں کی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی چند نشانیاں ہیں، پہلی نشانی بڑی قسمیں اٹھائے گا، دوسری نشانی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا،
تیسری نشانی امانت میں خیانت کرے گا، چوتھی نشانی بڑی گالیاں نکالنے والا ہوگا، بد زبان ہوگا۔ اس لیے خیال کیجئے گا عبداللہ ابن ابی نے قسمیں کرنی شروع کر دی، قرآن کرنے شروع کر دیے، اپنی سفید داڑھی کے واسطے دینے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی میں نے یہ باتیں نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کی باتوں کا یقین کر لیا، فرمایا زید آج کے بعد جھوٹ نہ بولنا۔ حالانکہ زید ہے سچا، عبداللہ ابن ابی جھوٹا۔ نبی علیہ السلام نے سچے کو جھوٹا کہہ دیا، جھوٹے کو سچا کہہ دیا۔ اس لیے کہا کہ آپ نبیوں کے سردار ضرور ہیں، لیکن آپ دل کے حال جاننے والے نہیں۔ انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے حال جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ نے قرآن اتار دیا، سبحان اللہ۔ زید بن ارقم نبی علیہ السلام کی مجلس سے نکلا، اپنے گھر گیا، چادر تان کے لیٹ گیا۔ میرے نبی کا یہ چھوٹا سا شاگرد رونے لگ گیا، اللہ کے سامنے دعائیاں دینے لگ گیا۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ میرے مرشد نے مجھے جھوٹا سمجھ لیا، اللہ میری جان چلی جاتی تو پرواہ کوئی نہیں، مجھے دکھ مل جاتے پرواہ کوئی نہیں، لیکن میرے مرشد نے مجھے جھوٹا سمجھ لیا۔ اللہ یہ غم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ تو ہی مہربانی کر۔ اللہ سے دعا شروع کر دی زید بن ارقم نے۔ اللہ نے زید بن ارقم کی سچائی بیان کرنے کے لیے سورت قرآن کی پوری سورہ منافقون نازل کر دی۔ معلوم ہوا سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے تو اکیلا اللہ، جو چیز گم ہو جائے اس کے حال کو جاننے والا بھی ہے تو اکیلا اللہ، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔